آج بالکل اس وقت میں سروسز ہسپتال میں موجود ہوں اور میرے ساتھ پاکستان کی پہلی پروفیسر آف نیورو سرجن پروفیسر فوزیہ سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے سروس ہسپتال میں پیش آنے والے مسائل اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں پوچھیں گے. سب سے پہلے تو میڈم شکریہ کہ آپ نے اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ CT42 کو دیا. میرا سب سے پہلا سوال میڈم آپ سے یہ ہے کہ سروسز ہسپتال میں ایک یہ گلا کیا جاتا ہے کہ جو بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کو آپریٹ نہیں کیا جاتا اور آپریٹ نہ کرنے کی وجہ سے انہیں LGH میں جانا پڑتا ہے. اور دوسرا مجھے بتائیے گا کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو پیشنٹس ہیں ان کا یہاں پہ آپریٹ کیوں نہیں کیا جا رہا اور دیگر کیا مسائل ہیں. اور ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی پروفیسرز ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے, جو پروفیسرز ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتے. ایک یہ ایلیمنٹ ہمارے سوسائٹی میں پایا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے. شکریہ. CT42 اور میرا یہ خیال ہے کہ پروفیسرز تو ہمیشہ ہی کام کرنا چاہتے ہیں, اور گورنمنٹ سیٹ اپ ہو یا پرائیویٹ سیٹ اپ ہو, ہمارا تو ایم ہی مریضوں کی خدمت کرنا ہے. ہاں, یہ میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ سروسز ہاسپٹل نیورو سرجری کی فیسلٹیز اس طرح سے پرووائڈ نہیں کر پا رہا جیسا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں موجود ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں نے شدت سے محسوس کی ہے وہ ہیومن ریسورس کی کمی ہے. ٹراما کے مریض کو آپ تب تک ہینڈل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس علیحدہ ڈیزگنیٹڈ نیورو سرجری کا آپریشن تھیٹر موجود نہ ہو. اگر ہمیں نیورو سرجری کا ڈیزگنیٹڈ آپریشن تھیٹر دے دیا جائے تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ مریض کی تیاری کرتے وقت جب ہم کالز لکھتے ہیں جنرل سرجنز کو کہ ہمیں تھیٹر پرووائڈ کر دیا جائے, اس دوران ہی مریض کے رشتہ دار اپنی مرضی سے مریض کو لے کر جنرل ہاسپٹل لاہور روانہ ہو جاتے ہیں. کام کر کے دکھائیں گے تو مریضوں کو آہستہ آہستہ پتہ بھی چلتا چلا جائے گا کہ نیورو سرجری کا ڈپارٹمنٹ مکمل فعال ہے سروسز ہاسپٹل میں, اور انشاءاللہ اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر 24 آورز ایمرجنسی کے لیے یا 24 آورز, جیسے کہ آپ نے ٹیومر کا مریض آپریٹ کیا ہے, ٹیومر کا مریض اگر رات کے کسی پہر اس میں برین میں سویلنگ ہو گئی ہے یا کوئی چھوٹا کلاٹ بن گیا ہے یا پانی کی تھیلیوں میں اضافہ ہو گیا ہے جیسے ہائیڈروسیفلس جیسے کہتے ہیں, اس کے لیے جو چھوٹا سا کام کرنے کے لیے ہمارے پاس عملہ موجود نہیں ہے, ہمارے پاس الیکٹیو لسٹ کے لیے بھی تھیٹر موجود نہیں ہے. مریضوں کو اگر یہ سہولیات میسر ہوں تو بڑے سے بڑے آپریشن بھی یہاں ہو سکتے ہیں. دوسرا کہ جس طرح سے فیسلٹیز اویلیبل ہیں پینس کے اندر, وینٹیلیٹرز لا تعداد اماؤنٹ میں موجود ہیں. آپ جو بھی مریض آیا اس کو اس فیسلٹی کے مطابق وینٹیلیٹر پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ, اور ویسے نیورو سرجن کے لیے برین ٹیومر آپریٹ کرنے سے پہلے خالی وینٹیلیٹر کا ہونا بہت ضروری ہے, جس کی یہاں شدت سے کمی ہے. ہمارے پاس ٹراما میں نیورو سرجری میں 3 وینٹیلیٹرز ہیں, 2 آر آؤٹ آف آرڈر, اونلی 1 از فنکشنل. الیکٹیو لسٹ کے لیے ہمارے پاس 3 اپرووڈ وینٹیلیٹر ہیں جو ابھی تک ہمیں مہیا نہیں کیے گئے. اس کے علاوہ آپریشن تھیٹر کے ساتھ ایک 7 بیڈڈ ICU ہے جہاں وینٹیلیٹر 7 اپرووڈ وینٹیلیٹر ڈیزگنیٹڈ ہیں اس ICU کے لیے, وہ بھی ابھی ہم انتظار میں ہیں کہ وینٹیلیٹر ملیں. بہرحال ہم یہاں پر بڑے دماغ کی بڑی رسولیوں جیسے CP اینگل ٹیومرز, بچوں کی پوسٹیریئر فوسا ٹیومرز, یہ سب ہم نے یہاں پر شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو انڈوسکوپی جو آپ کی آئی ہے اس کے اندر جو کیمراز ہیں وہی نہیں ہیں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو غیر معیاری آتی ہیں اس پہ اکثر پروفیسرز بات نہیں کرتے. آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو آپ کی انڈوسکوپی آئی ہے اس کے اندر جو کیمراز ہی موجود نہیں, اس پر آپ نے کیا ایکشن لیا ہے, اب تک کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے, اور آپ وزیر اعلیٰ سے بھی کیا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات کر کے جو مریضوں کی قیمتی زندگیاں وہ بھی بچ سکتی ہیں اور حکومت کے اتنے کروڑوں روپے اس پہ لگتے ہیں وہ کس طرح بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ اس پوائنٹ کو اٹھانے پر. ایسا ہی ہے, نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کو انفارچونیٹلی جو پرچیز ہوا ہے نیورو اینڈوسکوپ اور اسٹیریوٹیکٹک فریمز, ان دونوں کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ انسٹرومنٹس جیسا کہ اینڈوسکوپ میں خالی اسکوپس موجود ہیں لیکن کیمرا اور مانیٹر اور لائٹ سورس وہ ایبسنٹ ہیں. ان کیمرے اور لائٹ سورس کے بغیر خالی ٹیلیسکوپ سے برین کا آپریشن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات, جو برین کا بیسک تھراپیوٹک اسکوپ ہے وہ اس میں مسنگ ہے, جو کہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے. اس کا صرف بیس آف اسکل اور جو ہے اسپائنل اسکوپس ٹیلیسکوپس اویلیبل ہیں.
یہ اس کے متعلق اور اسٹیریوٹیکٹک فریم کے اندر جو کمی ہے اس کے متعلق میں نے آتے ساتھ ان کی ساری رپورٹ بنا کر پرنسپل صاحب کو اور ایم ایس صاحب کو فارورڈ کر دی ہے، اور اس پر کچھ انکوائری کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، اس نے بھی کچھ اپنی سفارشات دی ہیں۔ اب میں وزیر اعلیٰ صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کریں، اور ایسی کمپنیاں جو کہ اس طرح کے غیر معیاری یا انکمپلیٹ انسٹرومنٹس پرووائڈ کرتی ہیں ان کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ جیسا کہ ہمارے پاس نیورو سرجری کے جتنے مائکرو انسٹرومنٹس ہیں، میں نے یہاں اگست سے آپریشن سٹارٹ کیے ہیں، وہ اس وقت سٹیمپ ان کے اوپر ایسکیولیب کی ہے۔ ایسکیولیب کا انسٹرومنٹ تو 22 سال خراب نہیں ہوتا، یہ 4 مہینے میں جواب دے گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسے غیر معیاری انسٹرومنٹ جس کے اوپر سٹیمپ ایک اچھی کمپنی کی لگی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے لکھ کر ایم ایس صاحب کو پرووائڈ کر دیا ہے کلو کہ یہ انسٹرومنٹس ٹھیک نہیں ہیں، کمپنی والے کو بھی بلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو میری ہائر اتھارٹیز سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں تاکہ مریضوں کو معیاری صحت کی سہولت دی جا سکے۔ نیورو سرجن برین کے اندر جا کر ڈیپتھ میں کام کرتا ہے یا اسپائن کے اندر ڈیپتھ میں کام کرتا ہے مائکروسکوپ کے ذریعے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر انسٹرومنٹ معیاری نہیں ہوگا تو قابل سرجن سے بھی آپریشن کرنا محال ہو جائے گا۔ تو میری ریکویسٹ ہے ہائر اتھارٹی سے کہ کائنڈلی اس پر توجہ دیں اور یہ ساری چیزیں ان کی انکوائری کی جائے، اور نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کو اس کی مائکروسکوپس، اس کے سارے انسٹرومنٹس، ہر چیز پرووائڈ کر دی جائے۔ تو آئی ول بی گریٹفل ٹو دیم۔ بالکل، پروفیسر فوزیہ سجاد ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے اپنی جو مشکلات اور جو یہاں پر مسائل آ رہے تھے ان کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کروڑوں روپے کی یہاں پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اگر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن میں آئی سی یو کی شدید کمی ہے، اس کے علاوہ جو یہاں پر وینٹیلیٹرس نہ ملنے سے جو لوگوں کی زندگیاں ہیں وہ بھی خطرے میں ہیں، اس کے علاوہ آپریشن تھیٹرس کی انہوں نے خاص کر بات کی کہ نیورو سرجنس کے لیے آپریشن تھیٹر جو علیحدہ سے کوئی مختص نہیں کیے گئے، جنرل آپریشن تھیٹر کے لیے بھی ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے جس میں کئی دن بھی لگ جاتے ہیں۔ اگر اس مسئلے کو بھی حل کیا جائے، ہیومن ریسورسز جیسے مسائل ہیں ان کو بھی فوری طور پر حل کیا جائے، اور اگر ان تمام چیزوں پر جو خاص کر جو پرچیز کے معاملات آتے ہیں جن میں اینڈوسکوپی کی اگر پرچیز کی اس کے اندر کیمرہ ہی موجود نہیں ہے، اس طرح کے مسائل جو انہوں نے اس پر روشنی ڈالی ہے، اگر ان کو فوری طور پر حل کیا جائے تو بہت حد تک جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے کام بھی ہوں گے۔ اور یہاں پر ایک ایگزامپل ہے کہ پاکستان کی پہلی فیمیل جو پروفیسر نیورو سرجن ہیں وہ یہاں پر کام بھی کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ان کو یہاں پر جو ہے اس طرح کی مشکلات کا سامنا پڑنا پڑا ہے، اور ایک ایلیمنٹ بن جاتا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کے جو پروفیسر ہیں وہ کام ہی نہیں کرتے، اور ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے تقریباً یہاں پہ 3 بجے کا وقت ہے یہاں پر، اور پروفیسر خود یہاں پر موجود ہیں سروس ہسپتال کے مختلف شعبہ جات میں، وہ خود راؤنڈ بھی کرتی ہیں، اور آپریشن تھیٹر کے لیے وہ خود تقدو کر کے جو جنرل جو تھیٹرز ہوتے ہیں ان کو ریکویسٹ بھی کرتی ہیں، پرنسپل اور ایم ایس کو اپلیکیشنز بھی کئی جو ہیں وہ انہوں نے ارسال کر دی گئی ہیں، لیکن ان کی اب تک سنوائی نہیں ہو سکی۔ تو فوری طور پر حل کیا جائے۔ سرکاری ہسپتال، سروس ہسپتال، شہر کا بڑا ہسپتال ہے، اس کا نیورو سرجری کا ڈپارٹمنٹ بہت بڑا کروڑوں کی لاگت سے بنا ہے، اگر یہ مسائل حل کر دیے جائیں بہت حد تک جو پیشنٹس ہیں وہ بھی ٹیکل ہو جائیں گے، اور جو سرکار کے کروڑوں روپے پیسے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے، اور غریب مریض کی جو قیمتی زندگیاں ہیں وہ بھی بچ جائیں گی۔ جی